یہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ اسی لیے ان کی ایک ایک ادا کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی تخلیق، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے آپ پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے تو وہ فوراً رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی معافی کی طلبگار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو درست کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کہا ہے۔ یہ معاشرے کے بڑے معزز افراد ہیں۔ مگر ان کے عزم، استقلال اتنی بلند ہے کہ جب بھی اللہ کے احکام، اللہ کی کتاب یہ کسی مخالفت یا کسی جبر کے زد میں ہو تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی خاطر اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ان آیات کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ عام الوفود، فتح مکہ کے بعد جو سال آیا یہ عام الوفود کہلایا۔ اس سال چونکہ فتح مکہ کا مطلب ہوا کہ پورا عرب، جزیرہ نما عرب اسلام کے زیر نگیں آ گئی۔ اب جو کفار اور مشرکین، ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری کا اظہار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیم حاصل کریں۔ تو اس سال وفود آئے۔ ان میں سے ایک وفد جو نجران سے آیا تھا، عیسائیوں کا وفد تھا۔ کافی دن مدینے میں رہا، مختلف انداز سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو رکھی، اپنی شرائط رکھے۔ ان میں سے ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کی، وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں۔ عیسائی وہ تو جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، تو ان کے پاس معجزات تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، اور اس عصا کو جب آپ نے ضرورت پڑی چھوڑا تو وہ اژدہا بن گیا۔ وہی عصا چٹان پہ مارا تو وہاں سے پانی کی نہریں نکل آئیں، اور دریا پہ مارا تو اس میں سے راستہ بن گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس بھی معجزات تھے کہ آپ باذن اللہ
مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بناتے چھوڑتے وہ اڑ جاتے۔ یہ وفد نے بات رکھی کہ پچھلے نبی جو ہمارے گزرے ہیں ان کے پاس تو یہ معجزات تھے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا معجزہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو پیش کیا، آپ نے پڑھ کے سنایا کہ میں یہ لے کر آیا، یہ میرا معجزہ ہے۔ اس پہ میں اور آپ اگر غور کروں ان آیات پہ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ معجزہ ہے، زندہ، جو آج بھی ہے۔ پچھلے نبی علیہ السلام ان کے پردہ فرمانے کے بعد وہ معجزات ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد لاٹھی تو رہ گئی تھی، عصا تو تھا، یہود اسے لیے پھرتے تھے متبرک، لیکن اس سے پھر کوئی معجزہ رونما نہیں ہوا۔ تو نبی کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، اس کے بعد اس معجزہ نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات رکھا معجزہ کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اور آج بھی یہ معجزہ رونما ہو رہا ہے۔ ان آیات کے مصداق آج بھی لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں وہ تعلیم، وہ کتاب اور وہ نظام لے کر آیا ہوں جس کے تحت ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، یہ اولو الالباب کہلاتے ہیں۔ اولو الالباب کے حوالے سے دو چار باتیں اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ان کی جو اہمیت ہے اور ان کی جو وزن ہے اس کا اندازہ ہو سکے۔ اولو الالباب لوگ یہ معاشرے کے، آپ سمجھیے، ڈرائیونگ فورس ہے، دماغ ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں تو قوم اور معاشرہ کو ایک سمت ملتی ہے کہ اس کو جانا کیسے ہے، کس سمت جانا ہے، کس انداز سے جانا ہے، کس رفتار سے جانا ہے، ان کو ایک ڈائریکشن ملتا ہے ان کی موجودگی میں، اولو الالباب کے۔ جیسے آج کل ٹرمینالوجی تھنک ٹینکس استعمال ہو رہے ہیں، یہ لوگ پروگرام دیتے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے یہ بہت ہی قلیل ہوتے ہیں، بہت ہی کم تعداد میں ہیں۔ ان کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے ہی بنتا ہے جیسے انسانی جسم اور اس کا دماغ۔ جسم کو دیکھیں آپ، اس کا وزن دیکھیں، دماغ کا وزن دیکھیں، جسم کا حجم دیکھیں، دماغ کا حجم دیکھیں، مگر یہی دماغ پورے جسم کو چلا رہا ہوتا ہے۔ جسم کتنا ہی تنومند اور توانا کیوں نہ ہو، اگر دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو ہم اسے زنجیر ڈال کے رکھتے ہیں، اس سے کوئی کام نہیں لے پاتا۔ یہی کیفیت معاشرے کی بھی ہے۔ اولو الالباب تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ معاشرے کا دماغ ہوتے ہیں۔ وہ اگر ختم ہو جائے، جس کو ہم اردو میں قحط الرجال بھی کہتے ہیں، وہ اگر ناپید ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ ڈور ڈنگر کی طرح ہوتا ہے، مویشی کی طرح ہوتا ہے۔ پھر اس کو آپ دشمن جہاں چاہیں جدھر چاہیں ہانکتی ہے وہ چلتی ہے۔ اسی لیے دشمن قوم جب غالب آتی ہے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اولو الالباب کو ختم کر دیا جائے،
انگریزوں نے جب ہندوستان پہ قبضہ کیا تو سب سے پہلے اس نے علماؤں پہ ہاتھ ڈالا اور اتنے بھیانک اس نے سزا دیے کہ پھر کوئی اولو الالباب بننے کی ہمت نہیں کیا. سینکڑوں کی تعداد میں درختوں سے پھانسی پہ لٹکا دیے، سر عام پھانسی دیا، توپوں سے باندھ کے گولے سے اڑا دیا. پھر جا کے یہ قوم ڈور ڈنگر بن گئی ہندوستان کی. پھر انہوں نے جدھر چاہا ہانکا اسے. تو اس لحاظ سے یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس پہ ذرا غور کریں، اس پہ توجہ دیں، دیکھیں. مگر یہ معجزہ ہے، اس کے باوجود بھی، یہ سارے ظلم کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ پیدا ہوئے، پھر پیدا ہوئے، اس لیے کہ یہ نظام، یہ کتاب موجود ہے اور پیدا ہوتے رہیں گے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ ان کی خاص کریکٹرسٹک ہے کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کا ذکر بہت وسیع ہے، وسعت ہے اس میں. اس کی ایک شکل تو یہ کہ آپ اللہ اللہ جپتے رہیں، لیکن یہ اللہ اللہ جپنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، معاشرہ جوں کا توں رہتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں وہ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اور وہ دیکھتے ہیں، وہ اس بات کے نتیجے پہنچتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، وہ اللہ کل قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھ لے گا. تو اس لیے وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کے اس پیغام کو عام کیا جائے. یہ ہے اصل ذکر اللہ کا. ان کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں، اور یہ نظر رکھتے ہیں اللہ کے تخلیق پر، اللہ کی تخلیق کی وسعت پر. آپ دیکھیے جب مسلمانوں کا عروج تھا تو دراصل علوم و فنون کا اصل اٹھان اسی وقت ہوا، ورنہ اس سے پہلے یعنی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی، سینہ بسینہ معاملہ چلتا تھا زیادہ تر، اور پھر لوگ اس کو چھپاتے بھی تھے. کسی کے پاس کوئی ہنر کوئی علم آ گیا تو وہ چھپاتا تھا، نتیجہ دیتا تھا، خالی بتاتا نہیں تھا، کہ عام نہیں کرتا تھا کہ اس کی وقت نہ گھٹ جائے. یہ اسلام کی تعلیم تھی کہ اس نے سب کو سامنے لیا اور پوری نوع انسان کی فلاح و بہبود کی بات کی. تو ایک سسٹم چلا، تدوین ہوئی، ڈاکومنٹیشن ہوئی. اس کی پہلی جو ڈاکومنٹیشن ہوئی وہ احادیث کے مجموعے کا. اس کے جمع کرنے میں پھر علوم کے کئی شاخیں نکلی، علم الرجال، علم الکیفیت، اور پھر اس کے اوپر جتنا کام آگے بڑھا تو آج کل ہم دیکھتے ہیں سائیکیٹرک ہے اور سائیکولوجی ہے، فزیولوجی، یہ وہیں سے اٹھایا ہے. چونکہ حدیث کی تدوین میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ پہلے علم الانساب ہے، نسب دیکھا، فطرت دیکھا، انداز دیکھا، تب جا کے وہ حدیث اٹھایا. تو اتنے گہرے تحقیق ہوئے ہیں
اور صرف اس پہ نہیں ہوا، انسان پہ، مادیت پہ بھی تخلیق ہوئی، اجرام فلکیت پہ بھی ریسرچ ہوا، بڑے بڑے رصدگاہ بنے اور تمام اجرام فلکیات کی ترتیب لائی گئی، اور پھر یہ نتیجہ لایا گیا جو کہ قرآن نے سورہ رحمان میں یہ بات فرمائی کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، جہاں ایک طرف ڈنڈی نہ ماننے کا ہے، وہاں ان بیلنس کو، جس کو کہتے ہیں کاسمک بیلنس، کہ جتنے بھی اجرام فلکیات ہیں ان کے فاصلے، ان کی رفتار یہ بالکل متعین ہے، ان میں سے کچھ بھی آگے پیچھے ہو تو یہ جو ہیونلی باڈیز، یہ اجرام فلکیات، یہ پھکا سکتے ہیں اور تباہی آ سکتی ہے۔ یہ سارے حساب کتاب یہ مسلم سائنسدانوں نے اسی قرآن پڑھ کے اور پھر کائنات پہ غور کر کے نو انسانوں کو بتایا۔ تو اس لیے کچھ لوگ اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی ترقی کر لی، مادی ترقی، یہ مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ اور فرمایا تھا، علامہ اقبال نے قرآن فہمی میں ایک معجزہ کی حیثیت رکھتے ہیں اس آیات کے حوالے سے، کہ اس پرآشوب دور میں جب لوگ انگریزی تعلیم کو بجائے فخر سمجھتے تھے اور اسی میں غرق تھے، اور اسلام کے متعلق ایک خیال کرتے تھے کہ یہ تو دقیانوسی معاملہ ہے، آج کل نہیں چل رہے، ان حالات میں انہوں نے قرآن کو پکڑا، اٹھایا اور اس کے اندر سے تمام پیغامات کو شعری شکل میں ڈھال کر قوموں کو دیا۔ اولو الالباب کے زمرے میں ان کو لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں ان کی زندگی آپ پڑھیں، آپ اگر پڑھیے نقوش اقبال جو کہ سید ندوی، سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے لکھا ہے، نقوش اقبال لکھا، وہ تو ان کی عربی تقریر کے اوپر ہے، وہ ان کی زندگی پر اٹھائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اقبال کو سمجھا ہی اسی بات پہ، 5 انہوں نے عناصر بتائے کہ اس چیز نے اقبال کو آگے بڑھایا۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز بتائی ایمان و ایقان، اور دوسری چیز جو بتائی قرآن سے وابستگی۔ حالانکہ وہ بیرسٹر ایٹ لا ہیں اور فلاسفی پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور انگریزی دانی میں ان کا ثانی نہیں ہے، مگر سب کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے جو پکڑا قرآن کو پکڑا بس۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھا کاریگر، ایک اچھا تاجر، ایک اچھا شہری بننے کے لیے لازم ہے کہ اس کو ایک اچھا مسلمان بنایا جائے، پکا مسلمان بنایا جائے، ورنہ یہ چیزیں نہ۔ آپ دیکھیں، مطلب ملمہ چڑھا لینا الگ بات ہے، یورپ اور یہ ایک ملمہ چڑھائے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا ایٹیکیٹ ہے، بڑا، ذرا لائٹ چلی جائے تو پھر ان کی درندگی دیکھیں، ان کی وحشیانہ پن دیکھیں، تو اندر سے بدلنا چاہیے انسان کو۔ تو یہ اولو الالباب کی دوسری نشانی ہے کہ وہ منسلک رہتے ہیں اللہ کے پیغام کی طرف۔ یہ جو ہم، یعنی اس کو، اس اہمیت کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پیغام کو اسی وقار کے ساتھ دیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ ان کا یہاں آنا ان کے لیے بہت ضروری ہے اگر وہ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں۔ قرآن، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جب یہ بات کی، 4 آیات ہے اور چاروں آیات اپنی چوٹی کی پیغام رکھتی ہے۔ الرحمن شروع کے جو، یہ اللہ کی چوٹی کی صفت ہے، بلند ترین، یعنی اس کے اوپر تمام انسان کی بہبود ہے۔ اگر اللہ رحمان نہ ہو اور ہر چھوٹی غلطی پہ پکڑ لے اور سزا دے دے تو ہم تو گئے۔ وہ رحمان ہے، تو لہذا اس نے جو ہے نعمتیں عام کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس کی تمام نعمتوں میں چوٹی کی نعمت علم القرآن، علم القرآن، یہ خاص اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی، یہ نعمتوں میں چوٹی کی نعمت۔ اس سے اگر کوئی محروم رہ گیا
تو وہ پھر ہر چیز سے محروم ہے. دولت آنی جانی ہے. قارون کے پاس بے تحاشا دولت تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، حالانکہ حضرت یہودی میں سے تھا وہ، ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. سمجھاتے رہے اپنے قوم پہ تو تھوڑا خرچ کرو. کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے کمائے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے ہدایت سے دور تھا. تو اس لیے وہ لوگ جو اس بات پہ قناعت کر کے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی ڈگری پکڑ لی اور بڑا یہ ہو گیا اور اب تو ہم بڑے مزے کریں گے اور دنیا کمائیں گے، نہیں، نامکمل ہے. تا وقت آ کے وہ ربنا اننا اس کی مصداق نہ ہو. قرآن کی بات رکھی گئی اور ہما تن توجہ دیا، اس لیے کہ یہ بولنے والے کا کمال نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کا ہے، اور جس کے حصے میں جتنا آ جائے اتنی اس کی خوش نصیبی ہے. تو اس لیے یہ اولو الالباب لوگ سر کے بل آتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، بلکہ کچھ کو ملیں گے پوچھیں گے کہ بھائی قرآن کا کب ہے پیغام. یہ ہے خوش نصیبی. دوسری چیز دیکھیے ان کی دوسری، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ان باتوں پہ آ کر مغرور نہیں ہو جاتے، لاپرواہ نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ ہماتن اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں، اس لیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سے خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کے کوئی دوسری قوم لے آئے جو غلطی بھی کرے. انسان کرتا ہے، لیکن شیطان نہ بنو. غلطی کی اس کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے، اس کے اللہ تعالیٰ سے معافی. اس لیے فرمایا کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ سے مغفرت. غافر الذنوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، غافر ہے وہ. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اچھے انسان بننے کے لیے، اچھے مسلمان بننے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے جو اللہ نے دیا، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا معجزہ ہے. یہ وہ خوبیاں ہیں. بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ معاشرے میں بڑے معزز ہیں، بڑے عزت دار ہیں اور بڑے لوگ اشتیاق سے ملتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین اور یہ کلام یہ دشمنوں کے کھیل کا تماشا بن جائے تو یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. پھر یہ نہ اپنے جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں. وہ کیفیت اللہ نے آگے بتایا. آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر اہل ایمان میں سب سے چوٹی کا درجہ جو ہے اس امت کے اندر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ اس وقت کے اولو الالباب تھے، بڑے اچھے تاجر تھے، دیانتدار تاجر تھے، مگر اللہ کے پیغام کو مقدم رکھتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے. اہل مکہ آپ کی مخالفت میں اتر آئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ سب سے معزز شخصیت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو الامین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت دیتے تھے. وجہ آپ غلاموں کو آزاد کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، معاشرے میں بڑی. لیکن جب یہ اللہ کا پیغام رکھا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کہہ رہا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل مکہ نے، کفاران مکہ نے بڑی اذیتیں دی، پیٹا، مارا، اور یہاں تک کہ مکہ سے نکال دیا. ایک مرحلہ آیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کے یمن کی طرف جا رہے تھے کہ ایک قبیلہ کا سردار ملا. اس نے کہا یا ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے اہل مکہ نے نکال دیا ہے. کہنے لگے آپ تو ان کے سر کے تاج ہیں، وہاں کے سب سے عزت دار ہیں، اور ان کے جو غریبوں، مسکینوں اور غلاموں کے آپ تو مددگار ہیں.
یہ کیسی قوم ہے کہ آپ کو نکال دی ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، وہ لے کے۔ تو یہ کیفیت آ سکتی ہے۔ یعنی یہ صرف ایک پہلو نہیں ہے کہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں، عزت دیتے رہیں، بڑے بڑے اولو الالباب، ایسا نہیں۔ جب معاملہ آتا ہے تو فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑا سنوار کے، بڑا سجا کے رکھا ہوا ہے۔ چند مثال دیتا ہوں کہ یہ پہچانے کہ جب اسلام، جیسے حالی نے فرمایا نا کہ وہ دین بڑے شان سے، جو دین بڑے شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، کہ جب یہ غریب ہوتی ہے تو اصل سب سے پہلے اٹھتے ہیں اولو الالباب۔ جب یہ کتاب زد پہ ہوتا ہو یا اس کا نظام زد پہ ہوتا ہو، دو چار، اور یہ کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ عباسی دور کی مثال لیجیے، خلافت عباسیہ، دربار میں بحث چلی، علوماتی بحث، کہ یہ قرآن خالق ہے کہ مخلوق ہے۔ حاکم، بحث ہوئی تو وہ گروہ جیت گیا جس نے کہا قرآن مخلوق ہے۔ یہ فرمان انہوں نے جاری کر دیا، شاہی فرمان، کہ قرآن مخلوق ہے۔ کسی میں دم نہیں، حاکم وقت ہے، کسی میں دم نہیں کہ کچھ بولے، مگر کون اٹھا؟ اولو الالباب کا سرخیل، حضرت امام احمد بن حنبل، اور ان کے ساتھ اولو الالباب ہیں۔ انہوں نے کہا، حاکم وقت کو چیلنج کر دیا، یہ جو آپ نے فرمان جاری کیا ہے یہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ کیا کوئی حدیث ہے اس کے اوپر؟ حدیث سے ثابت ہوا یہ، یا کوئی قرآنی آیت ہے؟ وہ ہمیں دیجیے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ آپ کے فرمان کے مطابق ہے۔ اس نے کہا یہ شاہی فرمان ہے۔ ہم نے بحث کی، یہ ایک فتنہ تھا، زبردست فتنہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، لوگوں نہیں مانو، قرآن بس اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ بحث کون سی ہے کہ یہ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ جیسے ایک بحث کسی نے کہہ دیا کہ اچھا اللہ تو بہت بڑا قادر ہے، کیا اللہ وہ ایسا پتھر، بھاری پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اب آپ بتائیں۔ یعنی دونوں چیزیں چیلنج کیا ہوا ہے کہ کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے اتنا بھاری کہ وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اب یہاں پہ خالق اور یہاں پہ یہ جو لا حاصل بحث ہے، اس کو رد کرتے ہیں اولو الالباب۔ آپ کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے برسائے گئے، مگر آپ ڈٹے رہے، اور آپ کے ساتھ باہر آپ کے لوگ بتاتے رہے نہیں، قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے یہ اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات ہیں۔ خود جو جلاد جو آپ پر کوڑے برساتا تھا، وہ ایک دفعہ ہمدردی میں کہنے لگا، یا شیخ آپ کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالے ہوئے ہیں، ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا غرض ہے اس بحث میں پڑھنے کی؟ آپ چپ ہو جائیں۔ کہنے لگے میں چپ ہو گیا تو ذرا جیل سے باہر دیکھو، جو لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ اس نے کہا ہاں باہر تو ہجوم کھڑی ہے۔ کہنے ہیں کہ تم معمولی بات سمجھتے ہو، یہ پورا نقشہ بدل جائے گا، میری جان چلی جائے میں اس بات کو مان کے نہیں دوں گا۔ اور بالآخر حاکم وقت کو اپنے فیصلے واپس لینا پڑا۔ یہ اولو الالباب کی نشانی کی یہ ایسے موقع پہ ہوتے ہیں۔ آئیے ہندوستان کا مسئلہ لیجیے، اکبر نے فرمان جاری کر دیا، دین الہی ہے، اور جناب اذان پہ پابندی ہے، اور گائے کے قربانی پہ پابندی ہے، اور یہ ہے۔ حاکم وقت ہے، کس کی ہمت ہے؟ لیکن اولو الالباب کھڑے ہوئے ہیں۔ سرخیل ہیں مجدد الافسانی، سر ہندی
کھڑے ہو گئے، کہنے کہ اکبر یہ تم کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ شریعت میں اپنے وہ ناک ڈالو اس میں؟ یہ کہاں تم نے پایا کہ یہ اذان پہ پابندی، یہ گائے کی قربانی پہ پابندی، یہ کون سے دین لے کے آ گئے؟ اس نے کہا یہ شاہی فرمان ہے، مانو ورنہ جیل۔ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ اولو الالباب کھڑے ہوئے جو اپنے جان ہتھیلی میں لے کے نکلے اور بڑی عزتیں اٹھائی، بڑے سختیاں اٹھائیں، آخر جہانگیر کو ماننا پڑا، اکبر تو مر گیا۔ اسی طرح محکوم ہندوستان کے اندر، غلام ہندوستان کے اندر قرآن اور اسلام کی وہ دھجیاں اڑائی جا رہی تھی کہ علامہ الحفیظ، یہ علامہ اقبال کھڑے ہوئے، یہ مولانا مودودی کھڑے ہوئے علیہ رحمت، اور کھڑے ہوئے ان کے ساتھ سرخیل، اور انہوں نے دفاع کی۔ آج بھی ہے، آج بھی لوگ جانے دے رہے ہیں، لوگ اس کے خاطر کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ معجزہ ہے کہ اس سے خالی نہیں رہے گا زمین، کھڑے ہوں گے ایسے لوگ۔ اب یہ خوش نصیبی ہے کون اس زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اس قرآن کو اس حساب سے دیکھیں کہ بدلتے حالات کے تحت اس قرآن کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اصل رہنمائی یہی ہے اور اصل کامیابی کے پیغام یہی ہے۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اس کو اوروں تک پہنچانا ہے، تاکہ لوگ طاغوتی قوتوں کے نرغے میں آ کر بھٹک نہ جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ یہی اولو الالباب ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام کا ٹارگٹ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے مار دیں۔ اور آپ اگر تھنک ٹینک کے ایجنڈا دیکھیں گے تو ان کے ایجنڈے ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو تو بے دریغ ختم کر دو، اس لیے کہ وہی ڈائریکشن دیں گے۔ مگر یہ انسان کی اپنی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس زمرے میں آتا ہے جو کہ اللہ کو بہت محبوب بندے ہیں، یا کہیں اور کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی چوائس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح فہم قرآن عطا فرمائے، اوروں کو بھی بلائیں اور لے کر آئیں، ان کو سمجھائیں، دکھائیں یہ قرآن کہتا ہے، تاکہ ہماری یہاں کی زندگی بھی سنورے اور آخرت کی بھی زندگی بھی سنورے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے مطابق زندگی استوار کرنے کی ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب